ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات اج دا عنوان درس مسائل طہارت، پاکیزگی کتنی ضروری ہے، اس دے بارے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرن والیاں نوں اور خوب پاکی حاصل کرن والیاں نوں پسند فرماندا وے، انہاں نال محبت فرماندا وے۔ اسلام او دین ہے جس دی ایک اہم خصوصیت اے بھی ہے کہ اے ہر قسم دے حدث اور نجاست تو طہارت نو حاصل کرنا فرض قرار دیندا ہے، تاکہ ایک بندہ مسلمان اپنے ظاہری جسم دی طہارت دے ذریعے باطنی طہارت تک پہنچ سکے۔ اسے چیز نو حضرت حجت الاسلام امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ سب نالو اہم معاملہ انسان دے باطن دی پاکیزگی دا ہے، او دا اندر پاک و صاف ہونا چاہیے۔ کہندے نے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا جڑا فرمانے علی شان ہے، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان دا حصہ ہے۔ ادھے تو اے مراد نہیں ہو سکتا بندہ صرف اپنا ظاہری جسم پاک کر لے تے باطن نو خراب کر دے۔ اس دا مطلب ہے کہ اے انسان اپنے ظاہر نو پاک و صاف اور طہارت والا کر کے اپنے باطن نو بھی خوب پاک و صاف رکھ، تاکہ تینوں عبادت دے اندر لذت اور نورانیت اور روحانیت حاصل ہو جاوے۔ اور اسے چیز نو اگر اسی احادیث طیبات دا مطالعہ کریے تو اس وقت یہ چیز روز روشن دی طرح واضح ہو جاندی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے کہ اے میرے امتیو، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يفرغ عليها مرتين او ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ جدن تواڈے چ کوئی ایک بندہ رات نو بیدار ہوئے، جاگے، تو او اپنا ہاتھ برتن وچ ڈائریکٹ داخل نہ کرے، بلکہ سب نالوں پہلے اپنے ہتھاں دے اوپر 2 یا 3 مرتبہ پانی انڈیل لوے، کیونکہ او نہیں جاندا کہ او دے ہاتھ نے رات کس کس حصے نو لگا کے گزاری ہے۔ یعنی اتھوں تک طہارت دا اہتمام اسلام نے کیتا ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانی طہارت انسانی رہ گئی، عام گزرگاواں اور سائے دار چیزاں نو بھی پاک رکھن دا حکم دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام مسلم اپنی سند دے نال روایت کردے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللاعنین، 2 او بندے جنہاں تے لعنت کیتی گئی ہے انہاں تو بچ کے رہو، 2 لعنتیاں تو بچ کے رہو۔ قالوا صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی تھی، ومن لاعنانی یا رسول اللہ کہڑے بندے نے جنہاں تے لعنت کیتی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
الذی یتخلا فی طرق الناس او فی ظلہم، او بندے جڑے انساناں دی گزرگاہ وچ پیشاب پخانہ کر دیندے نے۔ یا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انساناں نے یا جانوراں نے جتھے سائے دار جگہ تے تھوڑی دیر ٹھہرنا ہوندا تے سائے دار جگہ وچ جڑیاں گزرگاواں دے نال ہوندیاں نے اوتھے پیشاب یا پخانہ کر دیندے نے، او بندے لعنتی نے۔ اسی طرح دین اسلام نے اتھوں تک بیان فرمایا وے کہ اے انسان تو پلیدی تو اپنے آپ نو بچا کے رکھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان امام ابن ماجہ نے اپنی سنن دے اندر روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر عذاب القبر من البولی، کہ انسان اس دنیا تے جڑا پیشاب دیاں چھٹاں تو بچدا نہیں سی، اہتمام نہیں کردا سی پیشاب دیاں چھٹاں تو بچن واسطے، قبر دے اندر سب نالوں زیادہ عذاب اس عمل دی وجہ تے ہوندا ہے جڑا بندہ اس دنیا تے رہ کے اپنیاں پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں بچدا سی۔ اے وے ظاہری طہارت دا حکم، تے باطنی طہارت کتنی ضروری ہے اسلام دے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کردے نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق ثلاث او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے امتیو آپس وچ قطع تعلقی نہ کریا کرو، رشتہ داراں نال قطع تعلقی نہ کریا کرو، ایک دوجے نال کنڈ کر کے ناراض ہو کے نہ بیٹھ جایا کرو، اور بغض حسد نفرت ایک دوجے نال نہ کیتا کرو، تسی کیا کریا کرو وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ دے بندے بن کے تے بائی بائی بن جاؤ، یعنی اللہ دے بندیاں دی صفت بھائیاں دی طرح رہندے نے۔ اور اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسے مسلمان واسطے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر شرعی عذر تو اپنے مسلمان بھرا نال 3 دن تو زیادہ ناراض رہے۔ اور انسان اپنے باطن نو کیڑی چیز نال پاک کر سکتا ہے؟ ایک عمل ذکر کرنا وا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ فإن الصلاۃ علیہ زکاۃ لکم، اے میرے امتیو میری ذات تے درود پاک پڑھیا کرو۔ درود پاک تسی پڑھنا ہے تے فائدہ بھی تہاڈا ہی ہونا ہے، کیونکہ تہاڈا میری ذات تے درود پاک پڑھنا تہاڈے دلاں نو پاک اور صاف کر دے گا۔ اسلام جس طرح ظاہری طہارت تے زور دیندا ہے اسی طرح باطنی طہارت تے بھی زور دیندا ہے۔ انسان دے دل وچ نفرت ہوے، گندگی ہوے، عداوت ہوے، کینہ ہوے، بغض ہوے، منافقت ہوے، لالچ ہوے، جھوٹ ہوے، تکبر ہوے، نخوت بھی تکبر دی قسم ہے، حسد ہوے، گناہ ہوے، ظلم ہوے، شر ہوے، فتنہ ہوے، فساد ہوے، دشمنی ہوے، غیبت ہوے، خیانت ہوے، ناانصافی ہوے، وعدہ خلافی ہوے، معصیت ہوے، افتراق و انتشار ہوے، شرارتاں ہون، تعصب ہوے، کسے دے بارے بدگمانی ہوے، کسے واسطے انتقام لینے دی اگ سینے وچ بڑک رہی ہوے، اسی طرح نافرمانی ہوے، غفلت ہوے، اللہ تو دوری ہوے، ہر شر دی جڑی صورت ہے، ہر فساد دی جڑی جہت ہے، حتیٰ کہ دل شیطانی وسوسیاں دی آماج گاہ بن چکیا ہوے، ٹھکانہ بن چکیا ہوے، تو انہاں ساریاں تو طہارت ضروری ہے، کیونکہ طہارت ہی او چیز ہے جڑی بندے دے دل دے اندر خدا اور رسول دی وجہ تی پیدا ہو سکتی ہے، کہ جنہیں خدا اور رسول نو اپنے دل وچ جگہ دے لیے انہاں دے دل پاک و صاف ہو سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہتے، کیونکہ خدا اور رسول دی محبت اتھے ہی آئے گی جتھے دل پاک ہوئے گا۔ اس واسطے طہارت جڑی ہے وہ بندہ مسلمان نو ایک لازمی جز سمجھنا چاہیے، ہر لمحہ ہر گھڑی، حتیٰ کہ اتھوں تک علماء نے مسائل بیان فرمائے نے کہ اج اگر اسی لوگ
ਆਮ ਮਸਾਇਲ ਵੂਜ਼ੂ ਦੇ, ਗੁਸਲ ਦੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਾਰਤ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤਹਾਰਤ ਅਗਰ ਕਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਾਤਨੀ ਤਹਾਰਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਵੂਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ کہ پانی دا استعمال اتنا نہیں کرتے کہ صحیح طرح پورے اپنے وضو والے اعضاء تے پانی بہ جائے۔ بندے کی کرتے ہیں تھوڑا پانی لیا تے مل لیا، جی میں تیل اپنے جسم تے ملیا جاندہ وے، اس طرح وضو نہیں ہوندا، چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے، وضو دے اعضاء تے پانی بہانا اے فرض ہے۔ اور اس دے نال نال کہ جس وقت چہرہ دھوتا جاندہ ہے دو جگہ تے دھیان نہیں کیتا جاندہ، دو جگہ تے دھیان نہیں کیتا جاندہ کہ ایک پیشانی دے بال جتھو اگدے نا اس جگہ تو بندے دا چہرہ گلا ہونا شروع ہونا چاہیے، باقاعدہ ایتھو تپنا شروع چاہیے۔ اور آ جڑے کان دا نرم حصہ ہے اے جس نو میں دبایا اپنی انگلی نال، اے وچے تپنا ضروری ہے۔ بندے ایتھوں تک توندے نے اے جگہ خشک رہ جاندی ہے، یا اے والاں دے کولوں تھوڑا حصہ خشک رہ جاندا ہے، ٹھوڑی دے نیچے تک دھونا ضروری ہے۔ کئی ایتھوں تک دھوندے نے ٹھوڑی وچوں نہیں گلی بندے دی ہوندی، اے چیزاں اگر نہیں تپیاں یا جلدی چ دھوندے نے تے اس جگہ نو نہیں دھیان نال دھوندے نے، اے جڑیاں اکھاں دے قریب ادھر، کیونکہ ہاتھ جلدی چ ادھر آ جاندا ایتھے نہیں لگدا، تے اے جگہ اگر خشک رہ گئی بندے دا چہرہ نہ تپیا، حالانکہ انہاں مشقت بھی کیتی ہے، ٹھنڈے پانی نال وضو بھی کیتا وے یا جو بھی مسئلہ وے کہ آئے نے سارا وقت نکالیا وے لیکن طہارت ہی حاصل نہیں کر سکے، جدی وجہ تی اگوں نماز پڑھی دا بھی فائدہ کوئی نہیں ہونا، کیونکہ نماز واسطے طہارت ضروری ہے۔ انہاں لوکاں دی مثال ہی قرآن کریم وچ بیان کیتی گئی ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ کام بھی کردے نے مشقت بھی جھیلدے نے لیکن پھر بھی نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ تعالی ٹھکانہ کی ہے بھڑکتی آگ ہوندا وے۔ یہ صرف مسائل شرعیہ دی واقفیت نہ ہونے دی بنیاد ہے۔ اسی طرح اگر اسی دیکھیے کہ بندہ جس وقت کوئی اپنے جسم تے رنگ وغیرہ یا عورتاں جس طرح نیل پالش لگا لیندیاں نے، انہوں چھڑائیوں بغیر وضو جڑا کیتا جاندہ وضو نہیں ہوندا۔ ایسی چیز جڑی تواڈے جسم تے باقاعدہ الگ جسم بنا لے، جویں ناخن دی جڑی پالش آندی ہے باقاعدہ اپنا جسم وکھرا بناندی ہے، وچ جذب نہیں ہوندی، وہ جدن تک صحیح صاف نہیں کیتی جائے گی پاکی حاصل نہیں ہوئے گی۔ چاہے وہ مرد لگا لوے کوئی رنگ، مثلا ان پینٹ بندے دیواراں کردے کراندے نے، کاریگر ہوندے نے، اگر وہ اپنا صحیح نہیں چھڑایا گیا تو انہاں دا وضو نہیں ہویا، وضو نہیں ہویا تو اگے نماز پڑھی دا کی فائدہ ہوئے گا۔ یعنی اے چیزاں باقاعدہ توجہ دی ضرورت چاہندیاں نے۔ اور اس دے نال نال کہ اسی لوگ کچھ اے بھی ویکھنے ہاں کہ وضو اگر کسی برتن دے ذریعے کیتا، لوٹے وغیرہ چ پانی لے کے جڑا بچ جانا انہاں نو ضائع کر دینے ہاں، اے فضول خرچی دے اندر آمدا وے۔ اور اس دے نال نال ایک مسئلہ اے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، تحت کل شعرۃ جنابۃ فاغسلوا الشعر واتقوا البشرۃ وانقوا البشرۃ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے ہر بال دے تھلے جنابت ہوندی ہے، بندہ پلید ہو جائے غسل فرض ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان دے ہر جسم دے بال دے تھلے نجاست جنابت پہنچ چکی ہے۔ ہن اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے اپنے بالاں نوں بھی صحیح دھیان نال دھو لیا کرو، اور اپنی جلد جڑی ہے جسم دی انہوں خوب پاک و صاف کر لیا کرو۔ بعض دفعہ ہوندا اس طرح وے کہ وال کسی نے وڈے وڈے رکھے ہوندے نے، مرد نے، وہ کی کردا اتو تے گلے کر لیندا، لیکن جڑے سر دی جلد ہے اینوں نہیں بالکل گلا کر سکدا، کہ وال اتنے وڈے رکھ لینے وہ گلے نہیں ہوندے، جلد دا حصہ نہیں گلا ہوندے رہے، اس بندے دا غسل نہیں ہویا۔ یا بعض دفعہ بندہ دھیان نہیں کردا، ناف دے وچ انگلی وغیرہ مار کے پانی پہنچانا چاہیے، بغلاں والی سائڈ تے پانی پہنچانا چاہیے، اور اس طرح جڑے حصے انسان دے ذرا دب جاندے نے انہاں سارے چ پانی غسل کرن لگا پہنچانا بہانا ضروری ہے۔ اگر انہیں نہیں بہایا خشک رہ گئے نے تو اس دا غسل نہیں ہوئے گا۔ اسے چیز دے تحت حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نبی کریم علیہ السلام نے جڑا فرمایا نا ہر بال دے تھلے جنابت ہے،
آپ فرمانے نے فلو بقیت شعرۃ واحدہ لم یصل الیہ الماء بقیت جنابتہ، اگر ایک بندہ مسلمان دا جنابت دا غسل کرن لگیا ایک بال بھی خشک رہ گیا، جگہ اتنی بھی خشک رہ گئی ہے، او دا غسل جنابت نہیں ہویا، بندہ پلید دا پلید ہے۔ اور ایک آخری مسئلہ کہ جڑا بڑا توجہ طلب ہے کہ کپڑے پاک اور ناپاک، پاک اور پلید کپڑے دھون لگیا خواتین کیا کر دیاں نے اکٹھے مشین دے اندر ڈال دیندیاں نے، کسے بالٹی ٹپ دے اندر ڈال کے کٹھے دھونا شروع کر دیندیاں نے۔ اے جڑے پاک کپڑیاں نال ناپاک ملائے نے انہاں پاکاں نوں بھی ناپاک کر دیتا وے۔ سب نالوں پہلے ضروری ہے جڑے ناپاک کپڑے نے انہاں دے جتھے ناپاکی نجاست پلیدی لگی ہے اتنے حصے نوں شرعی طریقے نال دھو لیا جائے۔ پھر جڑے ویسے میلے کچیلے کپڑے نے اے پاک سن صرف میل لگی ہے انہاں نالے کپڑے شامل کر کے دھوئے جا سکتے نے، لیکن پاک ناپاک اکٹھے کیتے جان گے تو سارے ناپاک ہو گئے نے۔ جویں پھر ناپاک نوں دھونے دا حکم سی نا انجے انہوں سارے ناپاک ہو گئے نے، سارے نوں اسی طرح دھونے دا حکم ہے، وگرنہ میل تے نکل جائے گی صرفاں پایاں لیکن کپڑے پاک نہیں ہوئیں گے۔ جس ویلے ناپاک کپڑا ہے تو نماز دا مسئلہ کدھر جائے گا، دیگر مسائل کدھر جان گے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام تے ثابت قدم رکھے اور اسلامی احکامات نو سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف دے اندر لکھیا ہے بغیر ضرورت تو پاک شے نو ناپاک کرنا ایک گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب دا خاتمہ بالخیر فرمائے، دین اسلام دے اوپر استقامت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دعا ہوئے گی، دعا تو بعد خاموشی نال مسجد ہی بیٹھیا کرو۔ مسجد دے اندر ہنسنا قبر دے اندر دیرا لے آمدہ وے حدیث پاک دے اندر موجود ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا الہی دین اسلام پر استقامت نصیب فرما، خاتمہ بالخیر فرما، شریروں کے شر حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما، مکروہوں کو بارے کر سے نجات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔